اللہ نے اللہ ہی پہ زور دینا ہے. اگر آپ نے بائیں بائیں دیکھ کے کوئی گھی کا بیمار کیوں بیٹھا ہو تو اس سے بھی کرنا ہے اور زور دینا تھا کہ اللہ گھی کے بیماروں کو بھی شفایت کاملہ عطا فرمائے. ہماری جدید کیمیاء زندگیوں کی حقیقی مسجود خان یا اللہ بھی اللہ ہر جگہ موجود کون اللہ الغیوب کون کارساز دستگیر کون حاجت روا مشکل کشا کون وہ اللہ بھی. بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کے ضمیر کو جگ بنا کر آپ کے دل دماغ پر دستک دیتے ہوئے پوچھا تھا کبھی اپنے ضمیر سے سوال کیجیے مشکل کشا کون ہے تو آپ کا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا. بڑے صغیر کا ایک قرآنی خطیب جس کی خطابت بازاری جملوں طےشدہ کا علاج اور دادی کے زیرو دم پر مشتمل نہیں ہوا کرتی تھی. قرآن سنت کے انوار تجلیات سے مزین ہوا کرتی تھی. شاہ اللہ بخاری جو میدے سے نہیں ضمیر سے بولتا تھا اور بولتا تھا کبھی دھوتا تھا اپنی گفتار کو. ایک مرتبہ فرمانے لگے میں نے ایک حسین دیکھا جو پل میں سر سے عرش پہ نظر آئے. میں نے ایک حسین دیکھا حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف. میں نے ایک حسین دیکھا خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام تھا کہ اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی نظر آئیں. میں نے ایک حسین دیکھا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے جس کے تبسم سے ستارے چمکنے لگے جس کے تقریم سے اناظر چہکنے لگے جس کے قیام سے آسمان بلند ہو جائے جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل جائے جس کی زلفوں سے راتوں کو سیاہی ملی جس کی جبین کی طلاقوں سے صبح کو روشنی ملی جو سارے انبیاء رسول کا امام نظر آیا مقتدا نظر آیا جو فخر رسول حاضی رسول کہلایا جو پل بھر میں فرض سے عرش پہ نظر آیا. میرا دل چاہا کہ میں اسی کے در کا سوامی بن جاؤں اسی کے در کا سوامی بن کر اسی کے در پہ دامن پھیلا لوں. لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے میں اس کے در پہ سیرت کے حوالے سے جب میں اس کے در پہ پہنچا تو میں نے اس کی سیرت کے آئینے میں جو نقشہ دیکھا کہ ساری کائنات سو رہی ہے. وہ حسینوں میں حسین وہ اس میں جلال کا تاجدار آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے کھڑا رہ رہا ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی ہے وہ جلیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف کسی اور کی بارگاہ میں برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوالی نظر آتا ہے. تو میرے ضمیر نے فرمائی تھی اللہ اس سے نماز اس کے در کا سوالی نہ بن اب تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی ممتا نظر آتے ہیں. تو اسلام آباد کے روشن ضمیر مشکل کشا کون سیدنا آدم کس کے در کا سوالی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سیدنا یونس کس کے در کا سوالی قرآن کہتا ہے اذ ذهب مغاضبا فظن
انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سیدنا نوح کس کے در کا سوالی، موسیٰ کس کے در کا سوالی، ابراہیم کس کے در کا سوالی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس کے در کا سوالی. تو میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، جب بھی مانگو اسی سے مانگو. اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں نے اولیاء کرام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ کس کے در پہ سوال کیا کرے. حقیقی مشکل کشا کون، حاجت روا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، اولاد عطا کرنے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون. ماتا بدون امینا بھی سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا سبق یاد ہے میرا کہ نہیں؟ قالوا نعبد الہک. سعادت مند بیٹوں نے جواب دیا ہمیں آپ کا سبق یاد ہے، نہیں بھولے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم تیرے روشن ضمیر اجداد کے معبود ابراہیم کے، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں. تو سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو اور زیادہ حسن فکر عطا فرمائے. سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کون سا خزانہ دیا؟ اور میرے عزیز دوستو، یہ وہ خزانہ ہے جو انسان کو نوریوں سے بھی بلند کر دیتا ہے. مولوی صاحب نے تو رنگ روغن سجا سجا کے کہانی سنائی، جو اصل بات ہے وہ کیوں نہ بتائی. یہ معراج کیا ہے؟ معراج اصل میں وفاؤں کا صلہ ہے. معراج وفاؤں کا صلہ ہے. جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم رب کے لیے سب کی ناراضگی برداشت کی، جس پیسے رحمت نے رب کے لیے سب کی ناراضگی برداشت کی، جس رحمت عالم نے اللہ کی توحید کے لیے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، اپنے جسم اطہر کو مسلسل سنگواری میں ذخیر کرا دیا، سب سے پاؤں تک لہو میں نہا دے. جس رحمت عالم کے چاہنے والوں کو انگاروں پہ چلکایا گیا، گھر ریت پہ نکالا گیا، بہتی ہوئی سرزمین پہ سنایا گیا. جس رحمت عالم نے اللہ کی توحید کے لیے وطن چھوڑا، جس محبوب رب العالمین نے شعب بنو ہاشم میں 3 سال نظر بندی کی زندگی گزاری، فقر فاقہ کا سامنا کیا، مصائب آلات کا سامنا کیا، جس سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کے لیے سوسائٹی نے فیصلہ کیا وَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا. ان سے کوئی حکم معاملہ نہ کرے، ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی جاری نہ کر سکے، یہ قدم نہ اٹھا سکے، جسے اتنا ستایا گیا کہ کائنات میں کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ اللہ نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ کائنات میں کسی اور کو بلند نہیں کیا گیا. اسلام آباد کے وطن دلیلوں میں کیا ہوا؟ کا صلہ ہوا. وَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو. قرآن کہتے ہیں اللہ کا یہ مثالی عبد، اللہ کا یہ مثالی عبد
اس کو یاد کرنے کھڑا ہوتا ہے تو طاغوتی عناصر اسے مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں، اس کی شناخت کو بچانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب بس آزمایا جا چکا، بہت ہو چکا۔ ہجرت کے 10ویں سال آخری حصے میں وہ لمحہ آیا کہ جب عبداللہ کے یتیم کو کائنات میں سب سے بلند کیا گیا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ قرآن کہتا ہے وما جعلنا الجنة أريناك إلا فتنة، ہم نے معراج کو لوگوں کے لیے کسوٹی بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس بلندی کو عقل دانش کی کسوٹی پہ رکھنا چاہا، کچھ خوش نصیبوں نے اس سچائی کو عشق کے نور سے پرکھا، ضمیر کی روشنی میں پرکھا۔ اللہ نے اللہ ہی پہ زور دینا، اگر آپ نے بائیں بائیں دیکھ کے کوئی گھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کروانا ہے، اور زور دینا تھا کہ اللہ گھی کے بیماروں کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری جدید کی نیازمندیوں کی حقیقی مسجود خان یا اللہ بھی اللہ ہر جگہ موجود خان، اللہ موجود خان،